السلام علیکم۔ واقعہ حرا کے بعد کیا ہوا؟ اب تک آپ اہل مدینہ کے یزید بن معاویہ کی بیعت توڑنے سے لے کر واقعہ حرا کی ہولناک جنگ کے اختتام تک کا واقعہ سن چکے ہیں۔ اب آگے کی روایت یہ ہے کہ جب مدینہ منورہ جنگ حرا کے بعد مکمل طور پر مدینہ منورہ میں قتل و غارت ہو گئی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بہت سارے صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، بہت سارے عام آدمیوں کو، بہت سارے تابعین کو شہید کیا گیا، بعض سپاہیوں نے غلط حرکات بھی کی، بعض سپاہیوں نے ظلم کی انتہا بھی کر دی۔ لیکن اس کے بعد پھر جب واقعہ حرا کے بعد یعنی مدینہ منورہ کی قوت مدافعت، اہل مدینہ کی قوت مدافعت مکمل طور پر توڑ دی گئی، اس واقعے میں صرف حضرت زین العابدین رحمہ اللہ اور ان کا خاندان محفوظ تھا، اور وہ لوگ محفوظ تھے جنہوں نے بیعت نہیں توڑی تھی، کیونکہ ظاہر ہے مسلم بن عقبہ کو یہ حکم مل چکا تھا کہ صرف ان سے لڑنا اور ان پر ظلم کرنا جنہوں نے بیعت توڑی ہے۔ جنہوں نے بیعت نہیں توڑی ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہونا چاہیے، ان سے کوئی تعرض نہیں کیا جانا چاہیے۔ جب واقعہ حرا مکمل ہو گیا اور مدینہ منورہ میں قتل و غارت ہو گئی، لوٹ مار ہو گئی، اس کے بعد مسلم بن عقبہ کو حکم ملا کہ اب تم مکہ جاؤ، کیونکہ اس وقت تک حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے مکہ میں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا تھا۔ تو یزید بن معاویہ نے حکم دیا مسلم بن عقبہ کو کہ اب تم مکہ جاؤ اور ان سے جنگ کرو۔ مسلم بن عقبہ ایک عمر رسیدہ جرنیل تھے، اور کافی واقعہ حرا کے بعد جب وہاں پہنچنے لگے، مکہ مکرمہ کے راستے میں ہی مسلم بن عقبہ کا ہو گیا انتقال۔ مسلم بن عقبہ کے انتقال کے بعد مشہور شامی جنگجو حسین بن نمیر سکونی کو یہ مہم سونپی گئی، جو نسبتاً جوان، حالانکہ مکمل نوجوان تو وہ بھی نہیں تھے لیکن مسلم بن عقبہ سے عمر میں کم تھے۔ اس کے بعد انہوں نے پھر لشکر کو منظم کیا اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی طرف بڑھے، اور تاکہ ان سے جنگ کی جا سکے۔ اس کا حوال انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔